بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ ترجمۃ الباب ہے الرخصۃ فی التخلف عن الجمعہ لمن شہید العید۔ میں ترجمۃ الباب کا ترجمہ ایسا کیے دیتا ہوں جس سے کوئی کنفیوژن اور سمجھنے میں دشواری نہ ہو کہ دیہات کے لوگ اگر عید کی خوشیوں میں شرکت کے لیے شہر میں عیدگاہ میں امام المسلمین کے ساتھ نماز عید پڑھنے آئے ہوں تو اب انہیں جمعہ سے پہلے اپنے اپنے مقام پر چلے جانے کی اجازت ہے، اس لیے کہ جمعہ جب ان پر واجب نہیں ہے تو پھر یہ جا سکتے ہیں۔ عمرو ابن علی کے حوالے سے روایت ہے، حضرت زید ابن ارقم سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پوچھا، روایت الصحابی عن الصحابی ہے، اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین، کہ زید ابن ارقم کیا آپ حضور کے ساتھ دونوں عیدوں میں شریک ہوئے؟ قال نعم، صلی العید من اول النہار ثم رخص فی الجمعۃ۔ یہ ترجمۃ الباب آ گیا۔ روایت کی سند میں ایاس ابن ابی رملہ آئے ہیں جن کی اس کتاب میں صرف یہی ایک حدیث ہے، مجہول راوی ہیں، اور زید ابن ارقم ابن زید ابن قیس الانصاری الخزرجی مشہور صحابی ہیں، اور یہاں ہمارے مصنف کے جو شیخ آئے ہیں عمرو ابن علی اس روایت میں، وہ ان مشائخ ستہ میں سے ہیں جن سے بلا واسطہ مشائخ ستہ نقل کرتے ہیں۔ مشائخ ستہ یعنی سیاہ ستہ کے جو مشائخ ہیں ان میں کے ایک یہ عمرو ابن علی بھی ہیں۔ حضرت معاویہ زید ابن ارقم سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم نے دو عیدوں میں شرکت کی؟ دو عیدوں سے مراد ملحوظ رہے الجمعۃ والعید، جمعہ پر عید کا اطلاق کیا گیا ہے، وجہ میں نے بتلائی تھی، بلکہ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جعلہ اللہ عز وجل لکم عیدا معاشر المسلمین، ھذا یوم جعلہ اللہ عز وجل لکم عیدا، یہ جمعہ میں فرمایا تھا، فاغتسلوا وعلیکم بالسواک، اور ہر مہینے میں کئی دفعہ وہ عاد یعود کرتی ہے ہر ہفتے میں۔ قال نعم، صلی العید من اول النہار ثم رخص فی الجمعہ۔ زید ابن ارقم کی یہ روایت صحیح ہے۔ اب سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ایاس ابن ابی رملہ تو مجہول ہیں، اس سلسلے میں اور بھی احادیث بطور شاہد کے آئی ہیں جن کی وجہ سے یہ روایت درجہ صحت کو پہنچتی ہے۔ مثلا ایک شاہد ہے ابن زبیر کا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے کہ جب ابن زبیر نے یہ بات سنی تو فرمایا اصاب السنت۔ اصول حدیث کے اعتبار سے معلوم ہونا چاہیے کہ جب صحابی یہ کہے کہ ھذا من السنت یا اصاب السنت تو حکماً اس کو روایت مرفوع کا درجہ دیا جائے گا۔ جمہور اہل علم یہی کہتے ہیں اور مصطلح الحدیث میں یہ بات معروف و مشہور ہے۔ دوسرا ایک شاہد اس روایت کا ابو داؤد کی روایت ہے، حدیث ابی صالح عن ابی ہریرہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال اجتمع فی یومکم ھذا عیدان فمن شاء اجزأہ عن الجمعۃ وإنا مجمعون۔ دیکھو ہم تو بھائی جمعہ پڑھیں گے، جسے چاہیے وہ چلا جائے، اس کی طرف سے یہ کافی ہو جائے گا۔ لہذا یہ روایت کے شواہد کی بنیاد پر یہ روایت صحت کے درجے تک پہنچے گی۔ اب اس میں اختلاف ہے اہل علم کا کہ عید اور جمعہ ایک ہی دن جمع ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے۔ ایک جماعت تو یہ کہتی ہے کہ عید جمعہ کی طرف سے کفایت کر جائے گی،
ابن زبیر، ابن عباس وغیرہ کا مذہب یہ ہے۔ عثمان ابن عفان سے بھی ایک روایت آئی ہے کہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا تھا عید کے دن کہ قد اجتمع لکم فی یومکم ھذا عیدان فمن احب من اہل العالیۃ ان ینتظر الجمعۃ فلینتظرها ومن احب ان یرجع فلیرجع فقد اذنت له۔ یہ قول عطا ابن ابی رباح، شعبی اور نخعی کا ہے۔ وہ دونوں کہتے ہیں یجزئ عنک احدہما، یعنی العید والجمعہ، جو بھی دو میں سے ایک ادا کر لے۔ حنابلہ یہ کہتے ہیں کہ جمعہ ساقط ہو جائے گا اس شخص سے جو امام کے ساتھ عید میں شریک ہوا ہو سوائے امام کے، امام سے ساقط نہیں ہوگا۔ حنابلہ لفظ پکڑ کر چلتے ہیں روایت کا جو میں نے ابو داؤد کے حوالے سے سنائی کہ وَإِنَّا مُجَمِّعُونَ، نماز پڑھنے والوں میں سے جس کو چاہے یہ کافی ہو جائے گی، لیکن ہم تو پڑھیں گے۔ وَإِنَّا، تو امام کے لیے اس کی اجازت نہیں ہے۔ مصلیوں میں سے اگر کسی نے عید پڑھ لی تو اس کی جمعہ ساقط ہو جائے گی، حنابلہ یہ کہتے ہیں۔ مالکیہ کی اس سلسلے میں دو روایتیں ہیں۔ ابن ماجشون، ابن وہب وغیرہ امام مالک سے نقل کرتے ہیں کہ اکتفا بالعید عن الجمعہ ہو جائے گا، اور وہ استدلال کرتے ہیں کہ حضرت عثمان نے جب صحابہ کرام کے مجمع میں یہ بات کہی اور کسی نے انکار نہیں فرمایا تو یہ اجماع ہے صحابہ کی طرف سے اس بات پر۔ اور حنفیہ کا مذہب یہ ہے کہ جمعہ پڑھنا مستقل فرض ہے، وہ واجب ہے، لابد من الجمعہ۔ شوافی یہ کہتے ہیں کہ جمعہ اہل بلد پر واجب ہے، ان کو عید کافی نہیں ہوگی۔ اہل قرى جو ندائے جمعہ سنتے ہیں اس کے باب میں اختلاف ہے۔ مشہور مذہب شوافع کا یہ ہے کہ جمعہ ان سے ساقط ہو جائے گی، وہ ظہر پڑھیں گے۔ حضرت عثمان کی روایت سے وہ لوگ استدلال کرتے ہیں۔ ہم اس روایت کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ تو حضور پاک علیہ السلام نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا جو اطراف و جوانب کے دیہات سے تشریف لاتے تھے، انہیں کہا گیا ہے کہ عید پڑھ کر وہ چلے جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اسی لیے میں نے ترجمۃ الباب کے ترجمے میں اس بات کی وضاحت کی تھی۔ پھر روایت ہے محمد ابن بشار کے حوالے سے وہب ابن کیسان کی، جو قرشی مولا آل زبیر ہیں، ابو نعیم المدنی المعلم کے نام سے مشہور تھے، ثقۃ من الکبار، قال اجتمع عیدان علی عہد ابن الزبیر فاخر الخروج۔ ابن زبیر کے زمانے میں دو عیدیں جمع ہو گئیں، یعنی عید اور جمعہ، مطلب جمعہ کے دن عید پڑی تو وہ دیر سے باہر آئے، حتیٰ تعال النہار، یہاں تک کہ کافی دن اوپر چڑھ گیا تھا۔ ثم خرج فخطب فاطال الخطبة ثم نزل فصلى ولم يصل للناس يومئذ الجمعة فذكر ذلك لابن عباس فقال اصحاب السنة۔ یہ ہے وہ روایت جس کو میں نے بطور شاہد کے پیش کیا تھا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے ظرف الدب فی یوم العید، ضرب الدف فی یوم العید، عید کا دن خوشی کا دن ہے۔ اسلام انسانی جذبات کا ازالہ نہیں کرتا، امالہ کرتا ہے، خوشی منانے کی اجازت دیتا ہے دائرۂ شریعت اور ضابطۂ اسلام کے ماتحت رہ کر، لہذا اظہار مسرت اور اظہار شان اسلام کے لیے دف وغیرہ بجانے کی اجازت ہے، بشرطے کہ موسیقی اور باجا نہ ہو۔ قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہا وعندها جاریتان تضربان بدفین فانتہرہما ابو بکر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعہن فإن لکل قوم عیدا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت میں آیا
کہ حضور ان کے یہاں تشریف لائے، درحالے کہ ان کے پاس 2 نوعمر لڑکیاں تھیں جو دف بجا رہی تھیں۔ ابو بکر نے یہ سمجھ کر کہ یہ ناپسندیدہ فعل ہے ان کو ڈانٹا۔ حضور نے فرمایا چھوڑ دو، ہر قوم کے یہاں ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، آج خوشی کا دن ہے۔ جاریہ یہ عورتوں میں ایسے ہی ہے جیسے رجال میں غلام، بلوغ سے پہلے پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ دف ایسا بجایا جائے گا جس میں جلاجل نہ ہوں، اگر جلاجل ہوں تو اسے مزہر کہا جاتا ہے۔ 2 قسم کے ڈھول ہوتے ہیں، بعضوں میں ڈھول تاشا جلاجل ہوتے ہیں، اگر جلاجل نہ ہوں تو دف اور ہوں تو مزہر تو نہیں بجایا جائے گا اگر مزہر ہو تو۔ حضرت ابو بکر نے روکا اس لیے کہ انہیں اس کی اطلاع نہیں تھی کہ حضور ان دونوں جاریہ کو اس پر رہنے دیں گے، حضور کی تقریر ثابت ہوگی۔ تو حضور نے فرمایا چھوڑ دو ان کو، دعہن، تھی تو 2 تو دعہما کہنا چاہیے۔ اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ یہ حکم صرف ان دونوں جاریہ کے ساتھ خاص نہیں ہے، اوروں کو بھی اس کی اجازت ملے گی عید کے دن۔ صوفیہ کی ایک جماعت اس سلسلے میں یہ کہتی ہے کہ غنا آلے کے ساتھ ہو یا بلا آلہ وہ غنا ہو تو وہ غنا اس کا سننا سب مباح ہے۔ وہ حدیث عائشہ سے بھی استدلال کرتی ہیں جس میں آیا کہ ان ابا بکر دخل علیہا وعندہا جاریتان فی ایام منا تدفقان وتضربان وفی روایت تغنیان بما تقاولت الانصار یوم بعاث۔ جب حضور کی موجودگی میں غنا متحقق ہوا تو وہ امر مباح ہوگا۔ علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے، شبیر احمد عثمانی نے رحمۃ اللہ علیہ، امام نووی سے یہ بات لکھی ہے، عینی میں بھی ہے، کہ جو غنا مجرد عن المعازف ہو، باجا نہ ہو، اس کو حجازیوں کی ایک جماعت مباح کہتی ہے، اور امام مالک کی ایک روایت بھی یہی ہے، اور وہ استدلال کرتے ہیں حدیث عائشہ سے جو ابھی میں نے سنائی، جس میں ایک طریق میں تغنیانی بما تقاولت الانصار یوم بعاث بھی آیا، لیکن امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو حرام کہتے ہیں، شواف کراہیت کا قول اختیار کرتے ہیں، اور امام مالک کا مشہور مذہب بھی کراہیت کا ہے۔ بعض مشائخ کہتے ہیں کہ مجرد غنا اور استماع الی الغنا معصیت ہے، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ استماع القرآن بالالحان معصیت والتالی والسامع کلاہما آثمان۔ استدلال کرتے ہیں یہ سب حضرات اللہ کے قول سے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ، لہو الحدیث کی تفسیر غنا آئی ہے۔ فردوس اخبار میں حضرت جابر کی روایت آئی، فرماتے ہیں غنا سے بچو، وہ ابلیس کی طرف سے ہے اور وہ اللہ کے یہاں شرک ہے، غنا تو شیطان کرتا ہے۔ ابن مسعود فرماتے ہیں صوت اللہو والغنا ینبت النفاق فی القلب کما ینبت الماء النبات۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضور نے، ابو داؤد کی کتاب الادب میں بھی آئے گی، کہ غنا سنا تو اپنے کان میں انگلی رکھ دی، پھر جب آگے بڑھے اور یہ بتایا خادم نے کہ اب غنا نہیں ہو رہا ہے تو انگلی نکالی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ ہمارے زمانے میں سماع کی رخصت نہیں دی جائے گی۔ جنید بغدادی نے تو اپنے زمانے میں سماع سے توبہ کی تھی، اور ہمارے زمانے کے بعض ضلالت پسند متصوفہ اگر کرتے ہوں تو وہ حرام ہیں، ان کے پاس بیٹھنا نہیں چاہیے، ان کا قصد نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ محققین اہل تصوف نے اس طرح کی مجلسیں نہیں کی۔
بعض متصوفہ اور اہل حجاز نے جو حضرت عائشہ کی حدیث ذکر کی، اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایسا غنا نہیں تھا کہ جس میں عورت، بچے، ان کے محاسن، شراب وغیرہ امور محرمہ کا بیان ہو کہ جس سے ہیجان پیدا ہوتا ہو، طبیعت میں شہوت بھڑکتی ہو۔ اس میں صرف حرب، شجاعت، بہادری اور کارہائے نمایاں کا وصف ہوتا تھا، جس میں کوئی فساد نہیں، اس لیے حضور نے اجازت دی تھی۔ ان کا غنا یہ اشعار حرب، مفاخرت بالشجاعت، ظہور و غلبہ وغیرہ پر مشتمل تھا، اور اس سے کوئی ہیجان پیدا نہیں ہوتا۔ غنا تو وہ مختلف فی ہے جس میں نساء، جواری وغیرہ کی ہزل اور غزل ہو، ایسا غنا مختلف فی ہے۔ رفع صوت وغیرہ کیا جائے اس میں۔ علامہ کاندلوی نے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ متصوفہ میں سے جو لوگ غنا کو مباح کہتے ہیں، ان کے رد کے لیے حضرت عائشہ ہی کا یہ قول کافی ہے، جس میں حضرت عائشہ نے خود فرمایا کہ وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ، یعنی مغنیات جو امرد اور عورتوں کے حسن و جمال کے متعلق تشویقی تہییجی اشعار پڑھتی ہیں، جن سے خواہشات میں برانگیختگی ہوتی ہے، ایسی غنا کرنے والی نہیں تھیں۔ وہ دونوں عورتیں اس قسم کی مغنیاں نہیں تھیں۔ اس لیے ہم نے ایک قاعدہ سمجھایا تھا کہ کسی بھی نص کا مفہوم اور مصداق و محمل مزاج شریعت، اصول شریعت اور نصوص کو دیکھ کر کیا جائے گا۔ اس کے بعد کا ترجمۃ الباب ہے اللعب بین یدی الامام یوم العید۔ امام کا ادب، احترام، اکرام و اعزاز اپنی جگہ مسلم، بصر و چشم قبول، لیکن اگر ذمہ دار خود سامنے ہے اور وہ ریاضت بدنیہ کے طور پر، تفریح طبع کے طور پر لعب کرواتا ہے تو یہ اس کے اکرام کے خلاف نہیں ہے۔ محمد ابن آدم کے حوالے سے حضرت عائشہ کی روایت آئی، قالت جاء السودان یلعبون، سوڈانی لوگ کھیل کر رہے تھے بین یدی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے ترجمۃ الباب، فی یوم عید فدعانی، حضور نے مجھے بلایا، فکنت اطلع الیہم من فوق عاتقہ، میں ان کو جھانک کر دیکھتی تھی حضور کے کندھے پر اپنا چہرہ رکھ کر، فما زلت انظر الیہم، میں برابر دیکھتی رہی، حتی کنت انا الذی انصرفت، یہاں تک کہ میں خود ہی پیچھے ہٹ گئی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس کا مکلف نہیں فرمایا۔ سودان، اس سے مراد حبشی لوگ ہیں، اس لیے کہ بعد کی روایت میں آتا ہے وَأَنَا أَنظُرُ إِلَى الْحَبَشَةِ يَلْعَبُونَ فِي الْمَسْجِدِ، مسلم کی روایت میں بھی آیا جاء حبش یلعبون فی المسجد۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں بھی حضرت انس سے آیا کہ لما قدیم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ لعبت الحبشۃ فرحا بذلک لعبوا بحرابہم، حضور کی تشریف آوری کے دن وہ بڑے خوش تھے، وہ دن ان کے یہاں عید کے دن سے بھی زیادہ عظمت کا حامل تھا، تو وہ کیوں ایسا نہیں کریں گے؟ پتہ چلا کسی بڑے کی آمد پر خوشی منانا دائرے شریعت میں رہ کر بھی جائز ہے۔ اس کو لعب کہا گیا، اگرچہ اس کی اصل تدریب علی الحرب کی تھی، اور وہ تو جد ہے، لعب نہیں ہے، لیکن چونکہ مشابہ لعب ہے اس لیے اس کو لعب کہا گیا، مشابہ لعب ہے۔ حضور کے سامنے وہ لوگ کھیل رہے تھے، مقصد یہ تھا، لہذا ریاضات بدنیہ الامور بمقاصدہا، یہ تفریح طبع کے طور پر تدریب علی الجہاد کے لیے ہو
تو ضرور اس کا اہتمام کرنا، کروانا، شرکت کرنی چاہیے، صحت جسمانیہ کا خیال رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم علماء اور طلباء کو اس کی طرف توجہ دینے کی شدید ضرورت ہے۔ فَكُنْتُ أَطَّلِعُ إِلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ عَاتِقِهِ، بخاری میں آیا فَأَقَامَنِي وَرَاءَهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ، اور ایک روایت میں آیا مسلم کی کہ فَوَضَعْتُ رَأْسِي عَلَى مَنْكِبِهِ، اور ایک روایت میں آیا کہ فَوَضَعْتُ ذَقَنِي عَلَى عَاتِقِهِ وَأَسْنَدْتُ وَجْهِي إِلَى خَدِّهِ، اور ایک روایت میں آیا يَسْتُرُنِي بِرِدَائِهِ وَأَنَا أَنظُرُ۔ سمجھ سکتے ہیں، آپ طلبہ ہیں۔ فَمَا زِلْتُ أَنظُرُ إِلَيْهِمْ حَتَّى كُنْتُ أَنَا الَّتِي انصرفت، میں ان کو دیکھتی رہی۔ مصنف نے کبریٰ میں اس روایت کو کتاب عشرت النساء میں ذکر کیا ہے۔ لعب بالسلاح مندوب ہے قوت علی الجہاد کے لیے، اس اعتبار سے یہ قرب شریعت میں سے ہوگا، عبادات میں سے اس کو سمجھا جائے گا۔ وسائل اگر عبادات کے لیے ہوں، جیسے تسبیح وغیرہ قرب میں سے ہے، اس کو بھی قرب اور تقربات میں سے لیا جائے گا۔ اور یہ کبھی کبھی ہوتی تھیں، ایسا نہیں کہ اس کی وجہ سے فرائض حیات اور واجبات زندگی میں اور شعائر دینیہ کی ادائیگی میں کوتاہی ہوتی ہو، ورنہ پھر معاملہ الگ ہے۔ اسی طرح اس سے مسجدوں کا امتحان چھوٹی ہاتھ سے لازم نہیں آتا تھا۔ یہ سب تو تب ہوتا ہے جب اس کو عادت مستمرہ بنا لیا جائے۔ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک مسئلہ چھیڑ دیا ہے کہ اس سے نظر النساء الی فعل رجال الاجانب ظاہر ہوتا ہے، عورتیں اجنبی مردوں کو دیکھ سکتی ہیں۔ ہاں، محاسن نہیں دیکھ سکتی، استلذاذ نہیں کر سکتی، نظر ضرورت اور نظر محض کر سکتی ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں نظر بالشہوت، نظر عند خشیت الفتنہ، یہ بالاتفاق حرام ہے۔ بغیر الشہوت صحیح یہ ہے کہ امام نووی کے قول میں حرام ہے۔ وہ اس حدیث کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ بلوغ عائشہ کے پہلے کی بات ہو۔ نیز وہ یہ بھی جواب دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا مقصود ان کے لعب کو دیکھنا تھا، نہ کہ ان کے وجوہ و ابدان کو دیکھنا تھا۔ لیکن بہرحال ضرورت کے تحت اس کی اجازت دی جائے گی اور اس کو علماء نے جائز قرار دیا ہے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔